السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پروجیکٹ عمران خان لپیٹ دیا گیا، وزیر اعظم تنہا ہو گئے۔ کیا اپوزیشن تنہا ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، بھیجے گی بھی یا نہیں؟ عمران خان کا پروجیکٹ 10 سال کے لیے تھا، سب کو پتہ تھا، بریفنگیں دے کر بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان 10 سال کے لیے آئے ہیں۔ مگر گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے افغانستان کی صورتحال بدل رہی ہے، افغانستان پر طالبان کابل کی طرف مسلسل بڑھے جا رہے ہیں، ایک سے بعد ایک ضلع طالبان کے آگے گر رہا ہے، اور پاکستان میں غیر یقینی کی صورتحال امن و امان کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہے، اور امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے افغانستان سے، اور پاکستان کے ساتھ اپنا اسی طرح اتحاد برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان تب سے بجائے اپنی سفارتکاری کو بڑھانے کے، انہوں نے تقریریں بڑھا دی ہیں، انہوں نے انٹرویوز بڑھا دیے ہیں۔ تو اس کے بعد پاکستان کی عالمی سطح پر جو پوزیشن ہے، ظاہر ہے وہ تو آکورڈ ہو ہی رہی ہے کہ سفارتکاری جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے حکمران وہاں بول رہے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے جو لانے والے تھے وہ متحرک ہوئے، اور قومی سلامتی کی بریفنگ ہوئی کل، جس میں وزیر اعظم شامل نہیں ہوئے، اور یہ بریفنگ ہوئی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کی، جس میں اسپیکر جس کو صدارت کرتے ہیں۔ اس بریفنگ میں سے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے پتہ لگ رہا ہے، بلکہ اس میں شریک نہ ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی طرف، تو خیر پہلے معاملہ کچھ ان کا اور ہی تھا، لیکن عمران خان صاحب نے ہر حلقے میں، یا وہ جو اسٹیک ہولڈرز کہہ لیں یا پاور کوریڈرز کہہ لیں، ان میں عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر دیا۔ ان کی وہ کوئی تعلق، ان کا کوئی امپورٹنس نہیں رہی کہ وزیر اعظم نام کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے، یا وزیر اعظم کو یہاں ہونا بھی چاہیے یا نہیں۔ یہ احساس عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو کل کی بریفنگ کے اندر سے آنے والی خبریں، اور بریفنگ کے مناظر، اور بریفنگ کے بعد کھانا جو تھا، وہ ضیافت جو تھی اسپیکر اسد قیصر صاحب کی طرف سے دی گئی بریفنگ کے شرکاء کو، جس میں ظاہر ہے اپوزیشن کی پوری قیادت تھی، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر سیکورٹی فوجی حکام تھے۔ تو ان کی وہ جو ایک گھریلو سا ماحول نہیں ہوتا، فرینڈلی ماحول، کہ آپس میں جس طرح کوئی معاملہ، کوئی گڑبڑ تھا ہی نہیں، کبھی کوئی نواز شریف صاحب نے کسی کے خلاف خطاب کیا ہی نہیں تھا، تو اسی طرح کے ماحول کے اندر سے خبریں آئیں کہ کھانے کے ٹیبل پہ چٹکلے بھی چھوڑے جاتے رہے، ایک دوسرے کو ہلکی جو ہے وہ گلا شکوہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، ظاہر ہے حکومت کے ارکان بھی اندر موجود تھے، تو پھر وہ ہوتا ہے نا، اف باجی گاڑی چلی گئی۔ تو عمران خان صاحب کے ٹیم میں سے پھر یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی، اف گاڑی تو چلی گئی، اب گاڑی چلی جانے کے بعد اب کیا کیا جائے، اب اس کو کیسے کور کیا جائے۔ پھر عجیب و غریب قسم کے بہانے کہ یہ کہا جائے، یہ میسج دیا جائے کہ جی یہ جو عمران خان صاحب کی شرکت کا نہ کرنا تھا، اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب تھے، ان کی انا تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب شریک ہوں، اور پھر وہ جب معاملہ نہیں چلا، اس کی جب خبریں آنا شروع ہو گئیں، ہم نے بھی بتا دیا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی واضح چٹا کوری تردید آ گئی، چٹی تردید آ گئی کہ جی ہم نے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ذرائع سے خبریں چلوانا شروع کی گئی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے قومی مفاد میں سیکیورٹی بریفنگ میں شرکت نہیں کی۔ تب میں ڈھونڈ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا سیکیورٹی بریفنگ میں نہ بیٹھنا قومی مفاد میں ہے، تو پھر میں نے اپنی پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ پھر عمران خان صاحب کو، آج جو پہلا والا ویلاگ تھا، کہ پھر عمران خان صاحب کو تو پھر وزیر اعظم کی کرسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بریفنگ سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، بریفنگ کے بعد جو چیزیں پتہ چلی ہیں کہ عمران خان کے نام کا ایک پروجیکٹ بنایا گیا تھا، اور ہوتا ہے پاکستان میں، اسی طرح چلتا ہے دنیا میں، کہ عمران خان صاحب کے سربراہی میں 10 سال پاکستان میں حکومت ہوگی، اس نظام کو چینج کیا جائے گا، یا کم از کم جو پارلیمنٹ کو کمزور اور صدارتی نظام ٹائپ، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یا زیادہ تیتر تھوڑا بٹیر، اس طرح کا کوئی نظام جس میں صدر کے پاس اختیار ہو، فرد واحد زیادہ بااختیار ہو، اور پارلیمنٹ ایویں ہی بس روز ٹائیں کرتی رہتی ہے، تو اس کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ تو اس طرح کا نظام، 18ویں ترمیم نہ ہو، این ایف سی میں صوبوں کا زیادہ حصہ نہ ہو، اور صوبے بااختیار نہ ہو، اس طرح کا نظام، تو اس کے لیے کہا گیا تھا۔ اور پھر
اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پچھلے 10 سالوں میں جو گند مچائے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے. تو اس 10 سال کے لیے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا, جس کو میں پروجیکٹ عمران خان کہتا ہوں. کافی لوگ کہتے ہیں پروجیکٹ عمران خان, جو اس طرح کے آپریشن سے واقف ہیں. تو سیکیورٹی بریفنگ میں اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں اس سے نکھر کر یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان تنہا ہو گئے اور پروجیکٹ عمران خان اب وائنڈ اپ ہو رہا ہے, کیونکہ اپوزیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو منصوبہ بنائے گی, پارلیمنٹ جو پالیسی بنائے گی, پارلیمنٹ افغانستان کے حوالے سے ہمیں جو حکم دے گی, ہم تو ماتحت ہیں, ہم تو ایک ادارہ ہیں, ایک تو وہ محکمہ ہیں, اور پارلیمنٹ جو کہے گی, منتخب نمائندے اور سیاست قوم کی قیادت جو کہے گی ہم وہ کریں گے, ہمیں آپ بتا دیں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس قوم کی قیادت میں وہاں پر تو عمران خان صاحب نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب کو احساس ہوا کہ وہ وضاحتیں پیش کرنا شروع ہو گئے. تو پھر معاملہ یہ کیا اچانک ہوا, سڈنلی ہوا کل کہ اس طرح؟ تو ظاہر ہے سڈنلی نہیں ہوا, کیونکہ افغانستان کی صورتحال بھی کافی عرصے سے سب پہ نظر تھی, اور ہمارے ادارے افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر ISI اور فوج بہت زیادہ ویجیلنٹ رہتے ہیں, انڈیا کے حوالے سے ویجیلنٹ رہتے ہیں. تو باخبر وہ پہلے ہی تھے. DG ISI نے کل کی بریفنگ میں بتا دیا کہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ گمبھیر ہے, تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی کی جائے. تو پہلے چیزیں ساری تھیں. تو اور عمران خان صاحب کا رویہ بھی سامنے تھا, اور کل یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی جو ہے وہ تقسیم ختم ہو. جب وزیر اعظم بیٹھیں گے نہیں تو سیاسی تقسیم ختم کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو سیاسی تقسیم ختم کرنے کے لیے جو نہیں بیٹھتا بیچ میں, ایک جھٹکا سا طریقہ ہمارا روایتی, ہم پینڈو لوگ ہیں, ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے پنچایت بٹھانی ہے, آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, آپ نے مل کے چلنا ہے, تو جہاں میجورٹی بیٹھتی ہے, جہاں پنڈ کے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک کوئی بندہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا, تو اس کو وکھرا کیا جاتا ہے, اس کو الگ کیا جاتا ہے کہ جی تو جا کے سائڈ پہ بیٹھ جا. تو عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی جو تقسیم ختم کی جائے. تو تقسیم باقی تو ختم ہو گئی, جہاں محسن داوڑ بیٹھے ہیں, وہاں JUI والے بیٹھے ہیں, وہیں پیپلز پارٹی بیٹھی, وہیں مسلم لیگ نون بیٹھی, وہیں شاہ محمود قریشی بیٹھے, وہیں سارے بیٹھے سوائے عمران خان صاحب کے. تو تقسیم تو ختم ہو گئی, لیکن جو تقسیم ڈالنے والے تھے اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا. یعنی آج ویسے تو ظاہر ہے وہ جو بریفنگ دینے آئے تھے اصل میں تو پیداوار ان کی تھے. تو خیر وہ معاملہ پرانا چل رہا تھا, آج کل کا نہیں تھا. تو اسی وجہ سے جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی اور کچھ ذرائع سے بات کی کہ بجٹ سے پہلے کیا چل رہا تھا, تو بجٹ سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت, شہباز شریف کے ساتھ معاملات یہ سارے بہت حد تک میچور ہو گئے تھے. لیکن افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے معاملات ہو گئے تھے ٹھنڈے, کہ افغانستان میں پتہ نہیں کیا ہو اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آ جائے. تو اپوزیشن نے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون نے, جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ذرا اپنے جو نیا معاملہ ہے, نیا پروجیکٹ ہے, اس کو ذرا ٹھنڈا کر لیتے ہیں, افغانستان کی صورتحال کو میچور ہونے دیں, وہاں پہ کیا ہوگا اور اس کے بعد آگے چلیں گے. یہ نہ ہو کہ ہم ابھی سے اس حکومت کو لپیٹ کر بیٹھ جائیں اور ہم پتہ چلے کہ جناب وہ سارا کا سارا جو انگارہ ہے وہ ہم نے اپنی ہتھیلی پہ رکھ دیا ہو. تو مسلم لیگ نون کا تو ایک مزاج ہے, وہ تو ظاہر اس طرح کے انگارے فوری ہاتھ پہ نہیں رکھتی. 2008 میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح حکومت سے نکل گئی تھی, معاملات تو شہباز شریف صاحب طے کر رہے تھے. تو وہاں پہ پھر بجٹ پاس کرنے کی حد تک تو معاملہ ہوا کہ جی بجٹ آپ کو پاس کروا دیتے, بجٹ کی آپ ٹینشن نہ لیں, فی الحال اس کو چلاتے ہیں اسی عمران خان صاحب کو. لیکن افغانستان کی صورتحال جیسے ہی طے ہوگی تو پھر پتہ یہ چلا کہ جہانگیر ترین گروپ کا وزن بھی دے دیا گیا کہ جی یہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. اب آپ کے اوپر ہے, ہم بیچ میں نہ رکاوٹ ڈالیں گے نہ کچھ کریں گے, جو آپ کو طریقہ سوجھتا ہے ان کو گھر بھیجنے کا آپ بھیجیں. چاہے وہ تحریک عدم اعتماد ہے تو آپ کے پاس جہانگیر ترین گروپ بھی ہے, پھر آپ کے پاس مزید کوئی لوگ آپ کو توڑ سکتے ہیں تو آپ وہ توڑ لیجئے گا. تو یہ کر کے آپ بے شک اس کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ بھیج دیں. تو بجٹ میں اس کا نمونہ نظر آیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے دوڑ کر اسپیکر صاحب کی پوری, جس کو بلاول بھٹو نے کہا انفارچونیٹ کوآرڈینیشن, تو اس کے ساتھ تمام تر اسپیکر قومی اسمبلی کی جانبدارانہ, یعنی غیر قانونی تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ اسپیکر کیونکہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جب ووٹنگ کا اعلان ہو جاتا ہے کہ جناب وہ گنتی کر لی جائے, اس کے باوجود پھر وہ گنتی نہیں ہوتی, اور جب تک ووٹ پورے نہیں ہوتے تب تک گنتی پوری نہیں ہوتی. تو سب کوششوں کے باوجود جب بجٹ پر
وہ جو فائنانس بل کی تحریک تھی اس پر 172 ووٹ ملے تھے عمران خان صاحب کو، 172 پورے کے پورے. ایک اگر نہ ہوتا تو اکثریت نہ ہونے کا ڈھول بجتا کہ عمران خان کے پاس اکثریت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جو بجٹ والا معاملہ، یہاں پر ایک بات کھل کر سامنے آ گئی کہ عمران خان صاحب کے پاس اب وہ اکثریت، کیونکہ انہوں نے جو اپنا خود سے بھی ووٹ لیا تھا وہ 176 تھا، 178 نکلا تھا، جس کو بھی کنٹروورسی بنی تھی جب وہ حفیظ شیخ ہار گئے تھے قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اگلے 2-3 دن میں جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا تو اس میں بھی 178 تھے میرا خیال ہے. تو اس پر بھی سوال اٹھا تھا کہ اتنے ادھر اتنے ادھر اتنے ادھر. تو بہرحال تو تب 178 تھے اور اس دن بجٹ کے دن 172 نکلے، یعنی بڑی مشکل سے دوڑیں لگا کے وہ ووٹ پورا کیا. تو اب جب یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی، اس بریفنگ میں عمران خان صاحب نے وتھڈرا کر لیا نا اپنا کردار. اختیار تو خیر وہ استعمال کر رہے ہیں، خطاب کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے. یعنی ایک طرف نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ چل رہی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنونشن سینٹر میں، کل بھی میں نے گزارش کی تھی، وہاں خطاب فرما رہے تھے. اور اس خطاب میں وہ بتا رہے تھے کہ چائنا کا نظام کتنا اچھا ہے، 1 پارٹی رول. کیونکہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ 1 پارٹی رول کے لیے تھا نا، 10 سالہ پروجیکٹ. تو وہ خود اسی 10 سالہ پروجیکٹ کو لے کر وہاں خطاب فرما رہے تھے. اور ادھر بریفنگ میں عمران خان صاحب کی کمی محسوس کر کے سوالات کیے جا رہے تھے کہ بھائی جس کو وزیر اعظم بنایا اس کو تو لا کر بٹھاؤ سامنے. تو کہا گیا کہ نہیں جی، وہ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. تو میاں صاحب نے کہا لو بھائی کدھر، میں نے کب کہا؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کس کو کہا ہے؟ تو پھر وہ معاملہ ظاہر ہے، کیونکہ اتنی بڑی جب بریفنگ ہوتی ہے، اتنے بڑے جب معاملات اس لیول کے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر بات کو ذرا زیادہ طول نہیں دی جاتی. اور پھر اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو لگا کہ نہیں یار باجی گاڑی چلی گئی. تو بنیادی چیز جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اب اپوزیشن نہیں انٹرسٹڈ اس معاملے میں، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون، کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا جائے. میں نے ایک انتہائی اہم شخصیت سے آج رابطہ کیا، اور خاص طور پر یہ کہ بھائی اب جس نہج پر جس طرف معاملہ جا رہا ہے، جہاں ملک کو عمران خان صاحب لے کر جا رہے ہیں، کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے دے دی تھی. تو سعودی عرب کو مناتے آرمی چیف صاحب کو 1.5 سال لگ گیا. بڑی مشکل سے سعودی عرب کے ساتھ کوئی ہمارے معاملات، کوئی تعلقات کچھ بہتر ہوئے، تھوڑے بہتر ہوئے. تو اب ادھر عمران خان صاحب ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ مطلب جو سفارتکاری کو جاننے والے لوگ ہیں وہ سر پیٹ رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں اپنے، کہ یار وزیر اعظم اس طرح جو ہے جو فورن افیئرس کے امور پر جن ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، اور تعلقات بھی کوئی معمولی نہیں، کہ اگر وہ ایک اشارہ کر دے IMF کو اور FATF کو، تو پھر ہمارے استاد وجاد مسعود صاحب آج ان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، بڑا اچھا نقطہ اٹھایا تھا کہ خودداری نہیں، ملکی مفاد ہوتا ہے. تو ہمارے ملکی مفاد میں کیا ہے آج؟ عمران خان صاحب وہ نہیں دیکھ رہے. عمران خان صاحب ذرا قوم کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کتنا یعنی غیرت بیچ رہے ہیں، بیسیکلی غیرت کارڈ کھیل رہے ہیں. تو وہ غیرت کارڈ ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کے لوازمات کیا ہیں وہ عمران خان صاحب بھول رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک وہ جو اسٹیٹمنٹ غیرت کارڈ شاہ محمود قریشی صاحب نے کھیلا تھا، وہ غیرت کارڈ اس کا ہم نے خمیازہ بھگت لیا تھا. اب غیرت کارڈ کھیل رہے عمران خان صاحب کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کے، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اور جہاں ضرورت تھی بیٹھنے کی وہاں نہیں بیٹھے، اور وہاں ہو گئے آئسولیٹ. وہاں وہ ڈکلیئرڈ ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ارریلیونٹ ہیں، وہ ان کی اب کوئی اہمیت کوئی نہیں ہے پاکستان کے امور میں. تو پھر اپوزیشن پر ہے اب کہ وہ ان کو گرانا چاہتی ہے. تو ادھر سے تو ہو گیا ہوا کہ جی شہباز شریف صاحب کچھ معاملات طے کر کے ہی باہر آئے تھے، تو ادھر سے، اور وہ شہباز شریف صاحب کو باہر نہ بھیجنے دینے کا عمران خان صاحب نے اہتمام کیا تھا، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر کون لے آئے ہیں. تو ادھر سے تو بالکل گوئڈ ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ذرا اس وقت ہے ریلنکٹنٹ ہے. اپوزیشن کو ذرا یہ ہے کہ ابھی، یا خاص طور پر مسلم لیگ نون کو، کہ ابھی ان کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے. اور سوات کا جلسہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا پرسوں 4 کو، اس جلسے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب اس طرف نہیں جانا چاہ رہی جس طرف حکومتوں کو گرایا جاتا ہے. اب عمران خان صاحب کو کہا جائے گا کہ جناب آپ چلا کر دکھائیں ملک، آپ بہت بنتے تھے، بہت تقریریں کرتے تھے، تو آپ چلائیں، تاکہ ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے، اور پروجیکٹ عمران خان صاحب والوں کو بھی
جنہوں نے کل کی بریفنگ میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان لپیٹ دیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.